السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس احمد اردو، اور آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی بندہ چکا تو نہیں گیا اور ڈالے تو نہیں پہنچ گئے اور بندہ کہاں غائب ہو گیا، 8 9 دن ہو گئے کوئی ویلاگ نہیں آیا۔ ایسی بات نہیں تھی۔ دیکھیں، ڈالے وغیرہ کا جب پروگرام ہوتا ہے تو میں ڈھول پیٹتا ہوں اور ٹھیک ٹھاک پیٹتا ہوں، ایسے کوئی مگر کچھ اور سسٹم تھا۔ ایک تو آپ کو بریک دینی تھی، میں کہا آپ تو تنگ آ گئے ہوں گے مجھے دیکھ دیکھ کے، تھوڑی بریک لو۔ ہاں، تسی میرے تو بریک لو، میں تھوڑے تو نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ یہ اس کی میں وضاحت کروں گا پنجابی ویلاگ میں، لیکن میں واپس آ چکا ہوں جناب، اور واپس آتے ہی ایسی ایسی خبریں ملی۔ ایک تو پچھلے پورے ویک میں جو خبریں آئیں، ایک خبر پہ خبر جو چڑھی پڑی ہے، اس کا بھی جو کریں گے حساب کتاب، لیکن اس ویلاگ میں نہیں، کیونکہ یہ اس ویلاگ میں صرف میں نے آپ کو بتانا تھا کہ بھائی جی وہ جو ویژن تھا، ویژن وہ سر آپ کا ویژن جو ہے، بہت مبارک ہو سر، پاکستان زندہ باد سر، آپ کا ویژن ہے، آپ کا ویژن ہے۔ یہ ویژن جناب لے بیٹھا ہے، اور پیٹرول ایک بار پھر بڑھا دیا گیا ہے، جو کہ اب 458 روپے لیٹر کر کے آپ کا جو ڈھول پیٹا ہے اس ویژن والے دگڑ دگڑ دلے نے، تو اس سے کم تو بات ہو ہی نہیں سکتی نا، کیونکہ جو بغیرتی بے شرمی کر ڈالی گئی ہے یہ ویژن والے بغیرتوں میں، یقین کیجئے کہ پوری دنیا میں پیٹرول کا یہ ریٹ نہیں ہے جو پاکستان نے بڑھا دیا ہے۔ کہیں ایسی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے کر، اور عالمی مارکیٹ میں بھی تیل کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوئی کہ اتنا بڑھا دیا جائے، 458 کا لیٹر۔ جن ممالک میں یہ پرابلم چل رہا ہے انہوں نے بھی اتنا نہیں بڑھایا، اور یہاں تو جناب وہ نکل رہے ہیں ٹینکر پہ ٹینکر، پاکستان کے جھنڈے نکل رہے ہیں لے کے، اور جناب بالکل آبنائے حرمت سے اجازت ہے، اور یہ الو کے پٹھے جو ہیں حرامزادے بغیرت بے شرم لعنتی کردار جو ہیں یہ بڑھا رہے ہیں۔ ہاں، اور باقی وہ بابا جی ڈھونڈ رہے تھے، بابا جی فرمایا تھے کہ بھئی وہ کہاں ہے؟ میں کہا بابا جی کون؟ فیلڈ مارشل۔ بابا جی فرمایا تھے اس کا تو پتہ ہی ہے کہاں پر ہے بھئی، وہ جس نے کہا تھا کہ جب سے امپورٹ حکومت آئی ہے سٹاک مارکیٹ۔ میرے خیال میں جس دن نئی گورنمنٹ نے سویرن کیا اس دن اسٹاک ایکسچینج بھی آپ کی اوپر گئی، آپ کا ڈالر کا ریٹ بھی نیچے آیا، تو ان اے وے بابا اٹ جی از این کہتے ہیں انڈیکیٹر یہ کہ کتنے گیا؟ میں کہا سم بابا جی یہ اب کہاں جانا، یہ کہیں سویا پڑا ہوگا کسی بیرون ملک میں۔ یہ جو مارکیٹ گیا نا کہ سٹاک مارکیٹ نئی حکومت، بھئی یہ نئی حکومت ابھی تک چل رہی ہے تمہاری، ہاں نئی حکومت کیا، امپورٹڈ حکومت تمہاری ابھی تک چل رہی ہے، اور وہ جناب اس نے بغیرتی اور بے شرمی کی انتہا کر کے رکھ دیا ہے، اور راتوں رات پیٹرول پر 12 روپے پیٹرول راتوں رات کے اندھیرے میں تمہیں اور تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں نہ آئی؟ آئی ڈڈو؟ دل اب نہیں ہلا تمہیں شرم کہ نہ آئی؟ پاکستان یہ بغیرتی بے شرمی جو تم نے، بابا جی فرماتے ہیں یار اس کا کیا قصور؟ بابا جی سارا قصور ہی اسی کا۔ ہاں، اس نے پٹو ڈالے اس کو ڈپٹی کو، ہاں وہ جو ڈپٹی کہہ نہیں رہا تھا کہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے وہ یہ اس کا عشق مشوقی کا چکر تھا کچھ۔ پاپا جی فرماتے نہیں یار، عشق مشوقی کا نہیں، کوئی اور چکر ہوگا۔ پاپا جی یار اپنے دل کو تسلی نہ دے، یہ وہی چکر تھا، یہ جو وہ بات کر رہا تھا نا کہ جی اب استحکام جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا، وہ بھائی معاشی استحکام نہیں، وہ عشق مشوقی والا استحکام آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کا پٹو ادھر چل رہا تھا، اور جو مائی ہے پنجاب والی اس کا پٹو ادھر چل رہا تھا اوپر، یہ استحکام تھے ان کے۔ ہاں، ورنہ ملک آج پکوڑے لگا ہوتا اور بیڑے غرق ہوئے پڑے، اور میں حیران ہوں، یقین کریں جو پبلک ہے ہماری، بھائی باپ رے باپ، میں کہتا ہوں کہ بھائی بہت سیانے لوگ ہیں ہمارے، اور جناب جیسی پیٹرول سٹیشن پہ وہ پرائزیں بڑھی اور پبلک نے تالیاں بجا کر سواگت کیا۔ اب ان کو میں کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض نہ کہوں تو کیا کہوں بھائی، اور پوری دنیا میں جہاں مہنگائی ہوتی ہے لوگ سراپا احتجاج ہوتے ہیں، ہاں کہ بھائی اتنا بڑھا دیا اتنا، اور یہ صرف پیٹرول نہیں ہے، یہ پیٹرول کے ساتھ آپ کی جو روز مرہ کی چیزیں ہیں خوردہ نوش وہ بھی بڑھیں گی،
اور ڈبل ٹرپل یہاں پاکستان میں تو ہلکا سا پیٹرول بڑھتا ہے تو 4 5 گنا چیزیں مہنگی کر دی جاتی، اور اب ہر چیز آپ کو مہنگی ملے گی، اور غریب کے بس میں اور یہ یہاں پر وہ جناب تالیاں میں جا کے استقبال کریں گے رکھ ملیں گے. بابا جی سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں. بابا جی یار کیا مطلب ٹھیک کر، بابا جی سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ انجوائے کر رہے ہیں اور قوم کو کہہ رہے ہیں کہ لو پڑھو اور نہ نکلو. ہاں اور نہ نکلو اس امپورٹڈ حکومت کے ظلم کے خلاف. یہ جو غیر قانونی فارم 47 پہ لگائی ہوئی حکومت ہے بندوق کے زور پر، اس کے خلاف احتجاج کرنے نہ نکلو، اس سے جان چھڑوانے کے لیے نہ نکلو، اپنی حقیقی آزادی کے لیے نہ نکلو، وہ جو لیڈر تمہارے لیے کھڑا ہے عمران احمد خان نیازی اس کے لیے نہ نکلو، تو پھر یہی ہوگا تمہارے ساتھ، اور بالکل ٹھیک ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. بلکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 1000 روپیہ لیٹر بھی بڑھا دیں تو وہ بھی کم ہے آپ کے لیے. اور میں کہا بابا جی 1000 لیٹر دور کی بات نہیں ہے، ہاں 500 سے تو بات پہنچ گئی ہے، ابھی کچھ ہی دنوں میں 1000 تک. ان کا کیا بغیرتوں کا، بے شرم و لعنتیوں کا. اور وہ جو مائی جو چیخ چیخ کے کہتی تھی ہمیں بتاتی تھی، وہ جو مائی عشق مشوقی والی، ہائے ہائے پیارے والی، وہ کیا کہتی تھی ہمیں بھائی. سب بہت ایکسپیرینس پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کے اندر، عقل مند لوگ ہیں. مہنگائی کو اب ریورس گیئر لگے گا اور ترقی اب 5ویں گیئر میں جائے گی. مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس وہ ٹیم ہے. بڑے 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 بےغیرت بے شرم اور لعنتی کردار دیکھے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اب تو خاص طور پہ آپ روز دیکھ رہے ہوں گے اس حکومت میں جتنے بھی بےغیرت بے شرم لعنتی کردار، اور ان کو لانے والے ان کے ہینڈلرز ہیں جی، وہ بےغیرت بے شرم جو ہیں وہ یہ کیسے کیسے دعوے کرتے تھے، کیسے کیسے جو ہے نا عمران خان کی حکومت پہ. اور بھائی کہاں 149 روپے پیٹرول لیٹر، ٹھیک ہے، جہاں پر کتے روز بھونکتے تھے مائک لے کے، حرام زادے کتے روز بھونکتے. بابا جی ہیں ایک تو کتے ہو گئے، ایک حرام زادے بھی ہو گئے، میں بابا جی لکے پٹھے بھی ہو گئے، ہاں خنزیر کے بچے بھی ہو گئے. یہ سارے کے سارے حرام زادے جو ہیں بابا جی سمجھتے ہیں تصحیح کرو پتر، حرام زادے نہیں حرام دے. یہ سارے کے سارے کتے جو مائک لے کے بھونکتے تھے وہ کہاں مر گئے اب؟ کیوں نہیں نکل رہا وہ باہر آ کے، وہ لونڈا پڑا ہے جو، وہ کیوں نہیں آ کے کہہ رہا، دہائیاں دے رہا کہ ہائے ہائے مر گئے، یہ کیا ہو گیا، وہ اتنا مہنگا کر دیا پیٹرول. اور کہاں 149 عمران خان کے دور میں، اور کہاں 458. اللہ معاف کرے، توبہ توبہ، دیکھیں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. اور یہ سارا کا سارا جو ہے یہ آپ کا پیٹرول بڑھایا گیا آئی ایم ایف کی اگلی قسط لینے کے لیے. یہ بات نہیں ہے کہ پیٹرول مہنگا، وہاں سے تو جہاز نکل رہے ہیں، پیٹرول تو وہاں سے، تیل تو وہاں سے نکل رہا ہے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ، تو پھر یہ مہنگا کیوں؟ یہ آئی ایم ایف کے گود میں آپ کو پھینکا ہے، گود میں تو نہیں کہنا چاہیے، گٹر میں آپ کو پھینکنے کی کوشش ہے، جہاں سے انہوں نے مال بنانا ہے، آپ کی جیبیں خالی کرنی ہے. اور یہ بغیرت بے شرم یاش لوگ جا کے بیٹھے ہیں، اور نہ کہ پوچھنے والا ان سے، کیونکہ فارم 47 پہ ہے، ان کی کسی کہیں پوچھ گچھ ہے ہی نہیں. ان کی اگر پوچھ گچھ کوئی کر بھی سکتا ہے، ہاں وہ خود اس میں انوالو ہے، اس سارے دھندے میں ان کو لانے والے ان کے ہینڈل جو ہیں سب ان میں انوالو ہے. اور وہ مائی ہے، مائی تندور والی، مائی جرنیلی تکیوں والی، اس نے ابھی کل سنا گوبر پہ ٹیکس لگا، باتھ روم جانے پہ بھی ٹیکس. ارے بابا جی مادر پتر ہمارے نہیں، وہ گاہ پہ لگایا، اس کے گوبر پہ لگایا. میں ایک ہی بات، یہ 25 کروڑ بھی گائے بھینسی ہیں، ہاں، اور یہ کہہ دے گی، یقین کریں، یہ ٹیکس لینے کے لیے 30 روپے دیہاڑی، گوبر پہ بھی ٹیکس لگا دیں. ہاں ابھی آہستہ آہستہ یہ کہے گی چلو یہ بھی گائے بھینسے ہیں، 25 کروڑ کیڑے مکوڑے وہ بھی ہمارے لیے گائے بھینسی ہیں، وہ بھی ٹیکس دیں. اپنے گھر میں بھی ٹوائلٹ جائیں تو 30 روپے ٹیکس ان پہ لگے گا پر بندہ. 30 روپے جو ہے وہ انہوں نے مہینے کا ڈالنا آپ کے اوپر، روز کا ڈال کے جتنے بندے گھر میں رہتے ہوں گے اس کو کیلکولیٹ کریں گے اور اس کو ضرب دیں گے 30 دن سے 30 روپے کو، اور وہ آپ سے بجلی کے بل سے وصول کیا جائے گا. ویسے تو آپ نے دینا نہیں ہے، تو اس حساب سے یہاں پہ پیٹرول اور مہنگا کر کے
गोबर टैक्स भी आपसे वसूल किया जाएगा। हाँ, ये ऐसी बेगैरती बेशर्मी आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी, कभी नहीं देखी होगी। लेकिन खैर अब लोग जो हैं वो ढूंढ रहे हैं कि भाई ये तो बेगैरती बेशर्मी जो इन्होंने की सो की है, ये जो इनको लाने वाले बेगैरत लानती किरदार हैं, ये हरामजादे जो हैं, मेरा मतलब है कि जो भी हैं, भाई उनसे बंदे जाके पूछे भाई ये क्या, हाँ ये क्या बेगैरती बेशर्मी आपने फैला दी है इस पूरे मुल्क में। वो जो आपके अपने चहीते हैं, वो जो आपके अपने बेगैरत बेशर्म जिनको ऑर्डर होता था कि जाओ निकल जाओ बाहर, जाके माइक लेके वो कहाँ गई, गरीदा चुम्मी कहाँ गई, बाबा जी कहते हैं भाई गरीदा चुम्मी को कुछ ना कहो। हाँ दे मैं कहा बाबा जी क्या मतलब यार, ना गरीदा चुम्मी का कुछ कहो, ना मेरा मतलब कि डड्डू चार्जर का कुछ कहो, जिसने आके कहा था कि रातों रात ये कर दी, बाबे मतलब रातों रात गेम डलती है ना। तो उसने वही बात, हाँ बाबा जी पेट्रोल भरने की बात हो रही है। तो यार मैं भी वही कर रहा हूँ, रातों रात इन्होंने बढ़ा दिया, पहले भी रातों रात बढ़ाया, अब भी रातों रात। तो मैंने कहा बाबा जी इन पे तनकीद ना करें तो किस पे करें। बाबा जी कहते हैं वो नहीं जी उज़मा पोली। बाबा जी कहते हैं पोली रगड़ते। पोली कहाँ रगड़ते हैं, हाँ पोली खुद मजम्मत करती रही है आके, उसने भी कहा रातों रात साहब था, लेकिन वो आके अब वो सोच विचार करिए कैसे आके दिफा किया जाए। पहले भी इनके जो वो इनके नौकर नौकरानी है वो आके कहते रहे थे कि भाई इतना बढ़ाया तो क्या हम अगर उतना भी बढ़ा दें तो 100 से ऊपर भी कर दें तो आप क्या हमारा उखाड़ लेंगे। उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने 100 से ऊपर बढ़ा के दिखाया कि ये देख हमने एक ही बार आपका जो है ना 458 रुपये कर दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो तो बैठे आराम से। लेकिन ये है कि कम से कम ये जो बगैर बेशरम लानती किरदार हैं, ये जो माइक लेके इधर उधर फिरते थे, कम से कम इनको तो आके कहना चाहिए ना कि भाई क्या बगैरती बेशर्मी है। बाबा जी कहते हैं भाई इनके बस की बात नहीं है, हाँ क्योंकि ऊपर बंदूक वाला बैठा है, जब तक वो बंदूक वाला बैठा है, हाँ और ये सब के सब जो है ना एक्सपोज हुए खड़े हैं, उन्हीं के अपने साथी हैं, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आवाम है। वो आवाम जिसे चाहिए खड़ा हो जाए, हमारा मतलब इस बेगैरती बेशर्मी के सामने, वो जो है वो लम लेट हो चुकी है, बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये स्याह करें सफ़ेद करें जो भी करें सिस्टम करें, ये इन्हीं का मुल्क है, ये इन्हीं की आवाम जो है भेड़ बकरियां, ये जिसको जैसे इनको चलाना चाहें चलाएं। और डड्डू ने तो वैसे भी कह दिया था कि भाई अब आप चीखें मारें, आप रोएं, आप पिटें, आप जो मर्जी करें, हम आपकी बजाएंगे, मेरा मतलब क्या आपकी ढोल की बजाएंगे और दम दबा के बजाएंगे। देखें आप कुछ भी नहीं, वो आप देखने में आप उसने खुद कहा, देखें क्या कह रहा है डड्डू। आप रोएं पिटे या चीखें, चीखे मारे, रोए, पिटे। क्लास बुलाएं, रोएं चीखें या पिटे, ये एक ही पैगाम है, रोएं चीखें या पिटे। आप चीखें मारें, आप रोएं, आप पिटें। पेट्रोल तो हमने बढ़ाना है और हम बढ़ा के रहेंगे, इस मुल्क की हमने तबाही निकालनी है, हम निकालते रहेंगे। आप जो कर सकते हैं करके दिखाएं, पड़ो फिर। उन्होंने बढ़ा दिया और अब आप आवाम जो है वो अब रोएगी पिटेगी और चीखें मारेगी, एहतजाज नहीं करेगी। रोए पिटे चीखें, तो वो ये उसने कह दिया कि भाई ये हमारी तरफ से ये कुछ है, जो आपने करना कर ले। हाँ बाबा जी कहते हैं यार उसका भी इतना कसूर नहीं है। मैं बाबा जी उसका कसूर है ही नहीं, डड्डू का तो हमारा कसूर है। डड्डू का कसूर है, ना माइक का कसूर है, ना माइक के हैंडल का कसूर है, ना मियाँ नवाज शरीफ ना मियाँ शहबाज शरीफ का कसूर है, इस अवाम का कसूर है। बाबा जी कहते हैं बात असल में यही है कि इस अवाम का ही कसूर है कि ऐसे ऐसे गंदे लोग इस पे मुसल्लत हैं और ये चूं तक नहीं कर रहे। हाँ बस यार चूं तो करो, चूं भी नहीं है तो फिर यही कुछ होगा ना जो वो कर रहे हैं। वो फिर आप रोए पिटें चीखें मारें जो मर्जी करें, अभी निकलेंगी, डोएंगी पिटेंगी, ये चीखें की आवाज़ें निकलेंगी भी और इतनी निकलेंगी यकीन करें कि ये अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ क्योंकि ये महंगाई रुकने वाला नहीं है, तूफान रुकने वाला नहीं है, ये आता रहेगा। लेकिन ये कौम जो है वो सुना है मैंने कि भाई ये कौम बहुत टीठ है, हाँ इसको कोई असर नहीं होना, हाँ इसको बढ़ाई दो, ये 2-4 दिन चीखे चूखे मारेगी, जैसे उसने डड्डू ने कहा रोएं पिटें चीखे मारें, चीखे मारे, रोए, पिटे। और इसका और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि वो डड्डू को जो है वो बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि भाई ये जो रातों रात गेम पड़ती है हमारे बाबा जी पेट्रोल की। बाबा कहते नहीं पुत्र वो जहाज में जो पड़ती है।
بھائی جہاز میں کون سی گیم پڑتی ہے؟ بابا کہتے ہیں وہ ہوا میں فضا میں جو گیم ہوتی ہے یہ سارا اس کا شاخسانہ ہے جو ہمیں زمین پہ بھگتنا پڑ رہا ہے. میں کہا بابا جی یار سمجھ گئے. بابا کہتے ہیں پتر سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں. ہاں لکی سمجھ.